للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اعدلوا بین ابنائکم اعدلوا بین ابنائکم اعدلوا بین ابنائکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے گزشتہ جمعے کو ہماری بات ہو رہی تھی، اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے۔ موضوع کی اہمیت بھی ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے، اور تشنگی اور کمی بھی باقی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے۔ وہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، اور پھر اس آگ کے رکھوالے ایسے فرشتے ہیں جو کہ سخت مزاج ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اسی طرح اولاد کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات ہیں۔ سنن ابی داؤد میں ایک ارشاد ہے، اعدلوا بین ابنائکم، 3 دفعہ فرمایا، اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم، اپنی اولاد میں انصاف کرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشادات فرمائے، اور گویا آج کل کے ہم جیسے لوگوں کو ان کا معائنہ کر کے ارشاد فرمائے کہ ایسا معاشرہ آئے گا کہ جس میں قریش کے لوگوں کے بعد دوبارہ بیٹوں کو ترجیح دی جائے گی، بیٹی ہونے پر خفا ہوا جائے گا، بیٹی اور بیٹے میں لڑکے کو ترجیح دی جائے گی، اور گھر میں اگر داخل ہوتے ہیں تو محبت میں لڑکے کو یعنی بیٹے کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، لڑکی کو اگنور کیا جائے۔ ایک طرف ہمارا رویہ ہے، اور دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ فرمایا اعدلوا بین ابنائکم، اپنی اولاد میں انصاف کرو، ظاہری اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے۔ یہ جو ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں، تربیت 2 طرح کی ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اولاد کی ظاہری تربیت آج کل خوب ہو رہی ہے، ظاہری تربیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ انسان یعنی والد یا خاندان کا بڑا سرپرست سارا دن کمائی کر کے، محنت کر کے، کچھ نہ کچھ کما کے گھر لاتا ہے تاکہ گھر والے اچھا کھا لیں، اچھا پہن لیں، بچوں کا جو لباس ہے وہ صاف ستھرا ہو، بچوں کا اسکول اچھا ہو، تعلیم اچھی ہو۔ یہ ساری ظاہری تربیت ہے، اور یہ بھی حسن تربیت ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھانا، لکھانا، تربیت کرنا، ہنرمند بنانا، ان کو تعلیم دینا، یہ والدین کے ذمے بچوں کا حق ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر کوتاہی کریں گے تو سوال کا جواب دینا ہوگا، قیامت والے دن باز پرس ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ گناہ میں سے ہے کہ اللہ کوئی نعمت دے تو پھر اس نعمت کی ناقدری کی جائے،
اس نعمت کی قدردانی نہ کی جائے۔ میں نے گزشتہ جمعے کو اپنی بات شروع کی تھی کہ اولاد ایسی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور جسے نہیں چاہتے نہیں دیتے۔ کچھ بھی کر لیں آپ، اللہ کی مرضی نہیں تو ملنا نہیں۔ اب جن کو اللہ نے دے دی مانگنے کے ساتھ یا بغیر مانگے، ایسے بھی ہم میں سے بہت سارے ہیں کہ جنہوں نے اولاد کے لیے نہ کوئی خاص دعا کی، نہ کوئی خاص عبادت کی، کچھ بھی نہیں کیا، اللہ نے اولاد دے دی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، اللہ پر ایمان لاؤ گے، تو اللہ کو آپ کو عذاب دے کر کیا ملے گا؟ اگر اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کیا، یعنی اللہ کا حق ادا کر دیا، تو اب اللہ رب العزت کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنی قدرت سے تخلیق دی ہوئی مخلوق کو عذاب دے؟ تو رحمان الرحیم ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر مہربان ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر مہربان ہے۔ اللہ جو رحمان اور رحیم ذات ہے، اس کو اپنی بنائی مخلوق کو عذاب دے کر ملے گا کیا؟ اللہ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل امتحان انسان کی تربیت کا ہے کہ اللہ جو نعمتیں دی ہیں وہ تربیت کیسے کر رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید بھی اس طرف توجہ دلاتا ہے، اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی اس معاملے کی بڑی اہمیت واضح ہوتی۔ اور میں نے گزشتہ جمعے کو یہ سوال کیا تھا، دوبارہ لوٹا دیتا ہوں، پرانا سبق ہے اس کو تازہ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد سے اتنا سوال کریں کہ میرے بیٹے یا میری بیٹی، آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آپ کی سب سے پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ جواب سن کے آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ ہاں جی، یہ کیس اسٹڈی ہے ہر ایک کے، میرے لیے، آپ کے لیے کیس اسٹڈی ہے، امتحان ہے ہم سب کا۔ آپ میں سے وہ لوگ جو اپنے اولاد سے، اپنے گھر والوں سے دور یہاں رزق اور کسب اور ڈیوٹی کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ بھی فون کر کے گھر سے پوچھ سکتے ہیں۔ نماز جمعہ سے فارغ ہوں، تسلی سے سنتیں ادا کرنے کے بعد گھر میں خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کریں، بولے بھائی اولاد کہاں ہیں، بیٹے کہاں ہیں، ذرا موبائل کے اسپیکر کھولو، اور آج کل تو ویڈیو کال ہے، بولے ذرا اسکرین کو سب واضح کرو، سارے بچے آ جاؤ۔ اب ذرا ایک سوال آپ سارے خاندان سے کریں، خاص طور پہ چھوٹے بچوں سے کریں کہ میرے بیٹے فلاں فلاں فلاں، بیٹا اور بیٹی دونوں کا نام لے کر پوچھیں، میرے بچے مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ کی سب سے پسندیدہ شخصیت، آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ تو پھر بچے کے نام کے ساتھ اس کا جواب نوٹ کریں اپنے پاس۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی تربیت کا رزلٹ آ جائے گا کہ اولاد اللہ نے دی، انہوں نے زندگی میں 6 سے 8 سال، 12 سال، 14 سال، 18 سال تک گزار دیے، ان کو کھانے پینے کا آپ نے خیال کیا، ان کے لباس کا خیال کیا، حتیٰ کہ ان کی خاطر آپ پردیس آ گئے۔ صحیح ہے؟ اولاد کہاں کھڑی ہے لگ پتہ جائے گا ہم سب کو۔ اگر تو جواب ایسا ہے کہ جو آپ کو، آپ کے دل کو، آپ کے ایمان کو تسلی دیتا ہے، تو وہیں دل میں اللہ کا سجدہ شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ ایسا جواب آیا ہے کہ میری روح کو تسکین مل گئی، میرے ایمان کو تازگی مل گئی۔ اور اگر جواب ایسا آتا ہے کہ جس سے دل چھلنی ہو جائے گا، اور بس سمجھ لیں کہ آپ کی محنت غلط رخ پر ہے،
یہ بچوں کی تربیت اور تعلیم، اور اس حوالے سے میں دوسرا جمعہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جس ٹائم پیریڈ میں گزر رہے ہیں، ہمارا ٹائم آگے اللہ پاک بہتر کرے، لیکن اس نئی نسل کو، جو قوم کا مستقبل ہے، جو پاکستان کا مستقبل ہے، جو اس ملت کا مستقبل ہے، کم از کم ہماری جو غلطیاں ہیں وہ ان بچوں میں، اس آنے والی نسل میں تو نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ سچ ثابت ہوگا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔ اسلام کا صرف نام رہے گا، قرآن کے صرف خطوط رہیں گے، خط رہے گا خود قرآن مجید کا، نہ اسلام پر کوئی عمل کرنے والا، نہ قرآن پر کوئی عمل کرنے والا۔ چنانچہ کتابوں میں یہ بات بڑی صراحتاً لکھی ہے، ہر والد اور والدہ پر یہ چیز فرض ہے۔ توجہ، کیا چیز فرض ہے؟ ہر والد اور والدہ پر اتنی اپنے بچوں کو تعلیم دینا فرض ہے کہ ان کی زندگی کے 24 گھنٹے میں حلال حرام، پاکی ناپاکی، اور جس فیلڈ سے ان کا تعلق ہے اس کے متعلق کیا اللہ کے احکامات ہیں، اتنی تھوڑی مقدار میں اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت والدین پر فرض ہے۔ دوبارہ لوٹا دوں، جن کو اللہ نے اولاد عطا کی، بیٹا یا بیٹی یا دونوں یا کوئی ایک، 24 گھنٹے کی زندگی میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یعنی حلال کھانا اور حرام سے دوری، کیا چیز پاک ہے کیا ناپاک ہے، پاکی ناپاکی، اسی کے اندر 5 وقت کی نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی۔ اور پھر آپ کی اولاد جو فیلڈ اختیار کرے گی، تجارت ہے، جاب ہے، زراعت ہے، کرایہ داری ہے، پارٹنرشپ ہے، یہ سارے کمانے کے طریقے اسلام میں سب جائز ہیں۔ جس فیلڈ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس فیلڈ کے موٹے موٹے حلال حرام کے مسائل ہر ایک بندے کو معلوم ہونا، یہ من جانب اللہ فرض ہے۔ اس تھوڑی سی مقدار میں بھی اگر کوئی کوتاہی کرے گا، مالک یوم الدین سامنا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پوچھتے ہیں، حضور ہمیں تو اپنے حقوق کا پتہ چل گیا کہ والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں، وبالوالدین احسانا ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، والدین کی فرما برداری کرنی ہے، ان کو اف تک نہیں کہنا، یہ سارے والدین کے حقوق ہیں۔ اے اللہ کے محبوب ہمیں بتائیے کہ ہمارے ذمے ہماری اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ اب یہاں سے تربیت اولاد اور ان کو حقوق ٹرانسفر ہونے کی تربیت سنیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نحل والد ولدا من حسن ادب یا من ادب حسن، فرمایا بہترین تحفہ جو ایک والد اپنے بچے کو دے سکتا ہے، دل کے کان کھولیں ذرا پلیز، بہترین تحفہ جو ایک والد اپنے بچوں کو دے سکتا ہے وہ بہترین تربیت کے علاوہ، اخلاق حسنہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور تربیت آ گئی، اس کو ہمارے دور پر لے آئیں۔ جب بھی فیملی ممبرز ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ہم گنتے ہیں بھائی آپ کی جائیداد کتنی ہوگی، پراپرٹی کتنی ہوگی، بچوں کے لیے کیا بنا رہے ہو، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو، اپنی زندگی تو گزار دی بھائی، بچوں کے لیے کچھ کر لو۔ یہ سب کو فکر دامنگیر رہتی ہے، اور دنیا گزارنے کے لیے ایسا ہونا بھی چاہیے، اس کی ممانعت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں بھائی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بس صرف 5 نمازیں پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ دینی تعلیم نہیں ہے۔
ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ دینی تعلیمات میں ترجیح کسی اور چیز کی ہے، ہم نے ترجیح کسی اور کو دے دی ہے، ہم نے پریورٹی کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اتنا چھوڑ کر جائیں کہ وہ آپ کے پیچھے لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اب وہ چھوڑ کر جانا مال بھی ہے، تربیت بھی ہے، ہنر اور تعلیم، ہر چیز۔ دین اسلام چونکہ فطرتاً دین ہے، لہذا اس میں کوئی کونا خالی نہیں ہے۔ اپنی اولاد کے لیے اتنا چھوڑ کر جانا کہ وہ آپ کے دنیا میں جانے کے بعد لوگوں کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ نہ پھیلائیں، یہ بھی لازم ہے۔ ہاں لیکن بہترین چیز جو ایک والد اپنی اولاد کو، بچوں کو دے سکتا ہے، وہ حسن اخلاق، اچھی عادتیں، اچھی تربیت اور اچھی تعلیم ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ اسی کے تحت فرمایا ان یحسن اسمہ ویؤدب خلقہ، اس کا بہترین نام رکھے اور اس کے اخلاق کی بہترین تربیت کرے۔ اب ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو بچے کے لیے اچھا پہننا، اچھا کھلانا، اچھا اسکول، اچھا اس کا بیڈ روم سیٹ کرنا، یہ ساری چیزیں ہماری ترجیحات میں ہیں، یہ ہونا بھی چاہیے۔ میں نے کہا کہ یہ ظاہری تربیت ہے، باطنی تربیت کیا ہے؟ باطنی تربیت میں ہم لوگ بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ یا بچی جب کوئی غلطی کر جائے تو ہم یہ کہہ کر اس کی سائڈ لے لیتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو بچہ یا بچی ہے۔ یہ جملہ دو وجہ سے ہم کہتے ہیں، یا تو اس وقت ماحول میں جو فیملیز بیٹھی ہوتے ہیں، ممبرز بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے شرم کے مارے کہتے ہیں کہ کسی طرح تھوڑی ڈال بن جائے، یہ وقت گزر جائے، یا ہم واقعی اپنے بچوں کو ان کی غلطی پر تنبیہ نہیں کرنا چاہتے۔ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو لڑکا ہے، ابھی تو شرارت کی عمر باقی ہے، ارے ابھی نہیں منع کرو بھائی، یہ کیوں منع کر رہے ہو، اتنی سختی نہیں کرو بھائی۔ اللہ معاف کریں، جب وہ بچہ یا بچی جب کوئی گل کھلاتا ہے تو پھر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ کو رسوا کرنے کے لیے ہم ہی ملے تھے۔ بات میرے منہ پر آ گئی، اتنا چہیتا بچہ تھا ایک بیرے ٹاؤن کراچی ٹاورز میں، اتنا چہیتا بچہ، شاید آپ میں سے کوئی اس کا نام پہچان بھی جائے، پرانی بات ہے، 2017-18 کی بات ہے شاید۔ وہ کون سی ہوتی ہے، لاسٹ ایئر نائٹ ہوتی ہے 31 دسمبر کی نائٹ کو کیا بولتے ہیں، ہیپی نیو ایئر نائٹ۔ وہ اتنا پیارا بچہ، اخلاق کے اعتبار سے، باڈی کے جوان کڑیل، وہ یہاں کہیں کسی فارم ہاؤس میں لڑکوں کے ساتھ ہیپی نیو ایئر نائٹ منانے گیا، واپس آیا اگلے دن، واللہ عالم وہاں رات کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اس میں تربیت کا عنصر ہے، باقی اور کوئی بات نہیں۔ 1 جنوری کو اس نے گھر میں اپنی والدہ کو، گھر میں کام کرنے والے کو اور ایک اور 3 بندوں کو گولیاں مار دی۔ پولیس آئی، پولیس نے پکڑنے کی کوشش کی، اس نے پولیس پر بھی فائر کھول دیے، مجبوراً پولیس نے اس کو گیرلی میں شوٹ کر دیا۔ 4 اموات ایک دن زور سے پہلے۔ والد پتہ نہیں ملک سے باہر تھے یا فوت ہو گئے تھے، کچھ نہیں پتہ۔ اب ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے، ہم ناکام ہو رہے ہیں، یہ ممبر سے ہم بات کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ناکام فیل کر رہے ہیں، ہماری سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ واللہ اتنا کوئی دل پر وہ وقت اتنا بھاری اور بوجھل گزرا جب ماں اور بیٹے کا جنازہ ایک ساتھ مسجد عاشق میں آئے کہ نماز جنازہ پڑھانی۔ آپ بتائیں نا، میں اس کیفیت میں نہیں تھا کہ نماز جنازہ پڑھا سکوں۔ میں نے اپنے نائب جو میرے سیکنڈ ہیں مولی ریاست سے درخواست کی، میں نے کہا یار آپ نماز جنازہ پڑھا دیں، میں نہیں پڑھا سکتا۔ ہم لوگ اپنی اولاد کی ظاہری تعلیم و تربیت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن جب کبھی بچی سے غلطی ہو جائے تو ہم معلوم نہیں اس کو کیوں پردہ ڈالنا۔
آپ والدین ہیں. میرا یہ پیغام ماؤں کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی. آپ والدین ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو مارنے تک کی اتھارٹی دی ہے. یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے والد اور والدہ دونوں کو اپنی اولاد کو کوتاہی غلطی پر ٹھوکنے تک کی اتھارٹی دی ہے. کوئی اور نہیں مار سکتا. والدین کو یہ حق حاصل ہے کہ کان کے نیچے ایک دے دیں. شاعر کہتا ہے کہ سختی کی جگہ پر سخاوت کرنا اتنا ہی نقصان دہ ہے جیسے سخاوت کی جگہ پر تلوار اٹھانا. دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں. جو چیز ڈیمانڈ آف ٹائم ہے اس کو پورا کرنا یہ حکمت مصلحت کا تقاضا ہے. اگر ابھی آپ بچوں کو کہیں گے بھائی ان کو چھوٹا لباس پہنا دو، ابھی بچی ہے، اس کو چھوٹا نکر پہنا دو، ابھی بچہ ہے، تو جب وہ اس کو ڈھانپنے کی عمر آئے گی تو پھر ایک وقت میں اس عورت کو ڈھانپا جائے گا. بھائی مرد، عورت کی نماز جنازہ ہے، بھائی مرد دور ہو جاؤ. میں خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو. ہمارا قبرستان میں تجربہ ہے اس بات کا. صرف نماز جنازہ کے موقع پر آواز لگتی ہے بھائی خاتون کی نماز جنازہ ہے، بھائی لیڈی ہے، بھائی سارے مرد دور ہو جاؤ. تو یہ کام تو دنیا میں بھی کرنے تھے جیتے جی. میں نے آپ کو 4 یا 3 جمعے پہلے بتایا جب پردے کا حکم نازل ہوا تو ایک صحابیہ کھیت میں تھیں، چل رہی تھیں، پتہ چلا تو وہ وہیں ایسے کر کے کھیت میں بیٹھ گئی اور قریب گزرنے والے سے درخواست کی میری بڑی چادر لے آؤ، اللہ کا حکم نازل ہو گیا، یہاں سے میں بغیر پردے کے آگے نہیں جاؤں گی. اللہ، باتیں کرنے کی ہزار ہیں، عمل ہمارا زیرو ہے. اللہ کریم ہمیں عمل پر لے آئے. اصل چیز یہ عمل پر آنا ضروری ہے. اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف سے کچھ آپ کو تربیت کے کچھ اصول بیان کرتا یا مثالیں بیان کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام کی، نابالغ صحابہ کرام کی تربیت کی ہے. عقل دنگ رہ جاتی ہے. میں اپنے آپ کو فیل سمجھتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے اور ٹین ایج سے نیچے، لڑک پن سے نیچے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک عام سی بات ہے کہ چھوٹے بچے سے کتنی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کیا کچھ وہ توڑ پھوڑ کر سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے، جو ہدایت انسٹرکشن دو اس کو فالو نہیں کر سکتا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں 10 سال اپنے محبوب کے زیر سایہ رہا. کتنے سال؟ ہم لوگ ایک چھوٹے بچے کو نا مشکل سے آدھا گھنٹہ نہیں سنبھال سکتے. حضرت انس کے شاید والد صاحب نہیں تھے، ان کی والدہ حضور کی خدمت میں لائیں کہ حضور یہ میرا لڑکا ہے، آپ کی تربیت میں رہے گا. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں مجھے نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ یہ کہا اے بچے یہ کیوں کیا، نہ یہ کہا کہ اے بچے یہ کیوں نہیں کیا. یہ ایک نبی ہی کر سکتا ہے. فداہ ابی و امی و سائر الامہ، میرے ماں باپ ساری امت حضور پر فدا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کہ 10 سال ایک چھوٹا بچہ کسی کی خدمت میں رہے، نہ اس کو ڈانٹا جائے، نہ اس کو جھڑکا جائے، نہ اس کو یہ بولا جائے کہ آپ کو ایک کام بولا تھا ابھی تک کیوں نہیں کیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک جھلک. حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ حضور کے سامنے بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا تو میرا ہاتھ بوٹی کی تلاش میں پورے برتن میں گھوم رہا تھا. بچہ ہے، بچے کو بوٹی کی تلاش ہوتی ہے، بوٹی چاہیے نہیں ماما، بوٹی چاہیے نہیں اور بوٹی ڈال. تو حضرت عمر ابن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ حضور کے سامنے کھانا کھاتے ہوئے، اب یہ دیکھیں ظاہری اور باطنی تربیت ہے. اب میرا ہاتھ بوٹی تلاش کر رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا غلام، اے لڑکے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھا. سب سے پہلے روحانی تربیت، اخلاقی تربیت. اے لڑکے بسم اللہ پڑھ کے کھا. وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھا، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور میرے بچے اپنے سامنے سے کھا، پورے برتن میں ہاتھ نہیں گھما. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات ہیں، نارمل ارشاد ہے، کھانا کھانے کی تعلیم ہے.
اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، دکھنے میں کوئی بڑی چیز نظر نہیں آتی، لیکن قیامت کی صبح تک ہر بچے کی تربیت کا حصہ ہو جائے تو آپ اس بچے کا رنگ دیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اب یہ ذرا عقیدے، اخلاق اور باطنی تربیت کی مثال ہے، اور اسی پر میری بات مکمل ہو جائے گی۔ یا غلام اعلمک بکلمات، اے لڑکے، چھوٹے بچے کو غلام بولتے، یا بشرا ھذا غلام، یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں آپ کو چند کلمات سکھاتا ہوں، وہ کلمات سیکھو میرے سے۔ یہ ہر والد کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کو دینی تعلیم دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نبی، بطور روحانی والد کے حضرت عبداللہ ابن عمر کو سکھایا، فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، بہت قیمتی الفاظ ہیں، ترجمہ کر کے آگے چلوں گا۔ اللہ کا دھیان رکھ لڑکے، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ واللہ میں قربان حضور کی تربیت پر۔ احفظ، چھوٹے بچے کو سمجھانا جیسے پتھر پر لکیر مارنا، النقش علی الحجر۔ اے بچے، اللہ کا دھیان رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ میرے بچے، اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارنا، اللہ کو ہمیشہ سامنے پائے گا۔ کیا بات ہے! کبھی تنہائی میں اپنی اولاد کو بیٹھ کر یہ باتیں تو کریں آپ کو احساس ہوگا کہ آپ والد ہیں، آپ سرپرست ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو اسکول، کالج اور ماحول کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ماحول، اسکول، کالج، یہ غلط تربیت، غلط گیدرنگ آپ کے بچے کو وہاں لے جائے گی جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ پھر آپ کف افسوس ملیں گے، ہائے کاش میں یہ کرتا، ہائے کاش میں وہ کرتا۔ فاصبح یقلب کفیہ، قرآن مجید میں ایک تعبیر ہے کہ افسوس کرتے ہوئے ہاتھ ملتے رہ جائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اے لڑکے، جب کبھی تجھے کوئی ضرورت پیش آئے، اللہ سے مانگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان جاؤ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگے تو اللہ سے مانگ۔ یہ ایک نبی آخر الزمان کی تنہائی میں ایک چھوٹے بچے کی تربیت ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ جان لو کہ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ آپ کو ذرہ برابر فائدہ دے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا مگر وہ جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا۔ وَلَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہ مقدار جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے جو مثالیں بیان کی چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے، کھانے سے لے کر، تربیت سے لے کر، میدان جہاد، غزوہ بدر کا واقعہ میں نے پچھلے جمعے آپ کو سنا دیا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجئے۔ آپ کے سامنے جو جگہ